بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ای رسالہ مشتمل است بر یک مقدمہ و چہار باب و خاتمہ، اور یہ رسالہ یعنی کتاب علم الصیغہ مشتمل ہے ایک مقدمہ، چار باب اور ایک خاتمے پر۔ یعنی اس کتاب میں ایک مقدمہ ہوگا، چار ابواب ہوں گے اور ایک خاتمہ ہوگا۔ مقدمہ در تقسیم کلمہ و اقسام مقدمہ کلمہ کی تقسیم اور اس کے اقسام کے بیان میں ہوگا۔ یعنی اس مقدمے میں کلمہ کی تقسیم ہوگی، پھر جو ان کی قسمیں ہیں ان تقسیم کے اقسام کو بھی بیان کیا جائے گا۔ پہلے تعریف کریں گے کلمہ کسے کہتے ہیں۔ کلمہ کے لفظ موضوع مفرد را گویند، کلمہ اس لفظ کو کہتے ہیں جو ایک معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو۔ کلمہ لفظ موضوع مفرد کو کہتے ہیں، یعنی کلمہ اس لفظ کو کہتے ہیں جو ایک معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو۔ برس قسم است، کلمہ تین قسم پر ہے: فعل، اسم اور حرف۔ اب تک نحو کی دیگر کتابوں میں جہاں کلمہ کی تقسیم کی بات آئی تھی، سب سے پہلے اسم کو بیان کیا، پھر فعل کو، پھر حرف کو۔ لیکن علم صرف میں کلمہ کی تین قسمیں ہیں، ان تین قسموں میں سے سب سے پہلے فعل کو بیان کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ چونکہ علم صرف میں زیادہ تر گردان سے بحث ہوتی ہے، اور گردان اسم کی بنسبت فعل میں کثیر ہیں، زیادہ ہیں، اس لیے فعل کو پہلے بیان کرتے ہیں۔ کلمہ تین قسم پر ہے: فعل، اسم اور حرف۔ فعل آنکہ دلالت کند بر معنی مستقل با یکے از ازمنۂ ثلاثہ، ماضی و حال و استقبال، چون ضربا و یضرب۔ فعل وہ کلمہ ہے جو دلالت کرے مستقل معنی پر۔ مستقل معنی کا مطلب یہ ہے یعنی جو اپنا معنی خود بتائے، اپنا معنی بتانے میں دوسرے کلمہ کا محتاج نہ ہو۔ فعل وہ کلمہ ہے جو دلالت کرے مستقل معنی پر تینوں زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ، یعنی کہ فعل اپنا معنی خود بتائے گا اور تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی پایا جائے۔ تینوں زمانوں سے مراد یعنی ماضی، حال اور مستقبل۔ ماضی گزرے ہوئے زمانے کو، حال موجودہ زمانے کو، اور استقبال آنے والے زمانے کو کہتے ہیں۔ جیسے ضربا یضرب، ضربا یہ فعل ماضی کی مثال ہے، اور یضرب یہ فعل مضارع کی مثال ہے، جس میں حال اور استقبال دونوں زمانہ پایا جاتا ہے۔ وہ اسم آنکہ دلالت کند بر معنی مستقل نا با یکے از ازمنۂ ثلاثہ۔ اسم وہ کلمہ ہے جو مستقل معنی پر دلالت کرے لیکن تینوں زمانوں میں سے کوئی بھی نہ ہو۔ تینوں زمانوں میں سے کوئی بھی نہ ہو، یعنی اسم بھی اپنا معنی بتانے میں دوسرے کلمہ کا محتاج نہیں ہے بلکہ خود اپنا معنی بتاتا ہے، اور تینوں زبان سے کوئی زمانہ پایا بھی نہیں جاتا۔ جیسے رجل اور ضارب۔ رجل یہ اسم جامد کی مثال ہے، ضارب یہ اسم فاعل کی مثال ہے، یعنی اسم مشتق کی۔ وہ حرف آنکہ دلالت کند بر معنی غیر مستقل کہ بے ضم کلمہ دیگر فہمیدہ نشود۔ حرف وہ کلمہ ہے جو معنی غیر مستقل پر دلالت کرے، یعنی اپنا معنی خود نہ بتائے بلکہ بے ضم کلمہ دیگر فہمیدہ نہ شود، دوسرے کلمہ ملائے بغیر سمجھا نہ جائے۔ حرف وہ کلمہ ہے جو معنی غیر مستقل پر دلالت کرے کہ دوسرا کلمہ ملائے بغیر سمجھا نہ جائے۔ جیسے من اور الی۔ من کا معنی سے، الی کا معنی تک، یہ کوئی خاص معنی نہیں بتا رہا ہے۔ ہاں اگر من کے ساتھ من البصرتی ایک اسم کا اضافہ کر دیا جائے، ایک کلمے کا اضافہ کر دیا جائے، تب جا کے اس کا معنی سمجھ میں آتا ہے۔ تو حرف وہ ہے
جو معنی غیر مستقل پر دلالت کرے کہ دوسرا کلمہ ملائے بغیر سمجھا نہ جائے، جیسے من اور الہ۔